شاہ محمود قریشی صاحب, منسٹر فار فارن افیئرز. چیئرمین, جناب چیئرمین, میں آپ کا بے حد مشکور ہوں, اور بالخصوص میں اس معزز ایوان کا اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج پاکستان کی سینٹ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ بہت میچور, سنجیدہ ایوان ہے. آج اس ایوان نے ثابت کر دیا ہے کہ جہاں پاکستان کے مفادات آئیں گے, یہ ایوان, اس میں اتنی فہم و فراست ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور جماعتی جو حدود و قیود ہیں ان کو پھلانگنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور پاکستان کے مفادات کو اولیت دیتے ہیں. جناب والا, آج سینٹ آف پاکستان نے ماں سوائے جے یو آئی کی ریزرویشنز آپ کے سامنے مولانا نے پیش کی ہیں, ہمیں ان کا بھی بڑا احترام ہے. اس ہاؤس نے متفقہ طور پر یہ دونوں بل پاس کیے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ان بلوں سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے, یہ میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا محترم مولانا کی خدمت میں. جناب والا, آپ کے علم میں ہے کہ بھارت کافی عرصے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں, فیٹف کی بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان کے یہ مقاصد ہیں کہ پاکستان کو مالی مشکلات سے دوچار رکھے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ میں, ہماری کوشش ہے کہ ہم بلیک لسٹ سے, گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جائیں, ان کوششوں کے آج آپ حصے دار بنے ہیں. میں آج بالکل حوصلہ ہونا چاہیے, میں آج پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی کے امیر تشریف فرما ہے, اور دیگر جماعتیں جتنی تشریف فرما ہے, بشمول حکومتی بینچز اور ہماری حلیف جماعتیں جتنی یہاں تشریف فرما ہے, میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے آج بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا. بھارت چاہتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنا, اور آپ نے کہا ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, پاکستان پر ہم متفق ہیں. جس طرح اسی سینٹ نے اور اسی اسمبلی نے کہا ہمارے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, کشمیر کے مسئلے پر ہم ایک ہیں. آج پھر اس سینٹ نے اپنی بالادستی, اپنی اہمیت, اور آپ نمائندہ ہیں, آپ وفاق کے نمائندہ ہیں, آپ پاکستان کی فیڈریشن کو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کے آج کے فیصلے نے, اور جس خوش اسلوبی سے میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں میرے علم میں لایا گیا ہے, سینیٹر مشاہد حسین صاحب, سینیٹر رحمان ملک صاحب بھی تشریف لے گئے تھے, سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی تشریف لے گئے تھے, اسپیشل انوائٹیز. جاوید عباسی تو چیئرمین ہے. اوکے, ایس چیئرمین, میں آپ کا سینیٹر صاحب, چیئرمین صاحب, آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور ان ممبران کا جو وہاں تشریف لے گئے, اور جس خوش اسلوبی سے آپ نے یہ مرحلہ طے کیا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. حکومتیں عارضی ہیں حضور والا, ہم نے وہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے, یہاں بھی بیٹھ کے دیکھا ہے. یہ دھوپ اور چھاؤں ہے, یہ حالات بدلتے رہتے ہیں, یہ نشیب و فراز سیاست میں انسان دیکھتا رہتا ہے, لیکن اسٹیٹ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سپریم رہتے ہیں. ٹوڈے the political parties of Pakistan have demonstrated maturity, and this is what a statesman has to demonstrate. کاش JUIF بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتی, کیونکہ آج اس بل کی مخالفت کر کے جو ہمارے JUI کے دوستوں نے ایک تاثر دیا ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں, ابھی بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں, کیونکہ اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں جانا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا, مؤدبانہ درخواست کروں گا, ملک کے لیے وہ دل بڑا کریں جیسے اور دوستوں نے کیا ہے. ایک یہ بڑی آج خوش آئند بات ہے. اور دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا, جناب والا, سینٹ میں بھی
कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कुछ दोस्तों को तशवीश हुई कि ये जो कुलभूषण यादव का जो ऑर्डिनेंस है इसके पीछे क्या, उसके मुज़मरात क्या है। मैं अर्ज करना चाहूंगा जनाबे वाला, ये हाउस जानता है कि वो कैद में है, जो सजा उसको दी गई उसमें कोई तखफीफ नहीं हुई, वो मुल्क छोड़ के नहीं गया, और ना हमारा कोई ऐसा इरादा है कि वो रातों रात यहां से फरार हो जाए। इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। अब कोई उसको रियायत नहीं दी गई। ये जो इक़दाम उठाए गए, हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। हिंदुस्तान ये केस ले गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हिंदुस्तान का ख्याल था कि वो अपना केस प्लीड करे और इस सेंटेंस को मुअत्तल करवाए, उसकी रिहाई हासिल करे और उसको हिंदुस्तान मुंतकिल करवा ले। उसको वहां नाकामी हुई, उसको वहां शिकस्त हुई, आपको कामयाबी हुई। लेकिन वहां आईसीजे ने आप पर दो जिम्मेदारियां आयद की। उन्होंने कहा कि जेनीवा कन्वेंशन के तहत आपको काउंसलर एक्सेस उसको देना है, और दूसरा उन्होंने कहा कि आपने फेयर ट्रायल और रिकंसिडरेशन की गुंजाइश भी देनी है। ये दो फैसले हैं, ये दो उस फैसलों का आउटकम है जो हुआ। अब पाकिस्तान पर यह लाजिम था कि हम इन पर अमल पैरा हों। हिंदुस्तान की ख्वाहिश क्या थी? हिंदुस्तान की ख्वाहिश यही थी कि पाकिस्तान हिचकिचाहट और कोई ना कोई इनको बहाना दे दे कि वो पाकिस्तान को दोबारा ले जाएं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और हमें वहां घसीटें। और हमारी कोशिश थी कि हम अपने इक़दामात के जरिए कंप्लायंस करें और हिंदुस्तान को मौका न मिले। चुनाचे हमने उनको एक्सेस दिया, एक नहीं 2 मरतबा एक्सेस दिया, और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक दिया। उनके जो एतराज़ात वो उठाते रहे, हम उन एतराज़ात को बतदरीज दूर करते रहे। पहले एक्सेस में उन्होंने एतराज़ उठाया कि जी शीशे लगे हुए थे, माहौल सही नहीं था, टेलीफोन के जरिए गुफ्तगू हुई, ये फ्री एक्सेस नहीं है, ये अनइम्पीडेड एक्सेस नहीं है। फिर उन्होंने एतराज़ लगाया कि जनाब वहां जो गुफ्तगू हो रही थी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। जी मिनिस्टर साहब, तो मैं कर रहा था कि जो दो हमसे तकाजे किए गए, हमने उन तकाज़ों को निभाने की कोशिश की है और पाकिस्तान को सुरखरू करने की कोशिश की है, और हिंदुस्तान का जो इरादा था उसको नाकाम करने की कोशिश की है। अब उनको एक्सेस दिया गया, उन्होंने फिर उस पर कहा कि हमारी ये तसल्ली के मुताबिक नहीं था। हमने उनको दोबारा एक्सेस दिया और उनके साथ पहले हदूद व कयूद तय किए कि दोबारा एक्सेस जो हमने देना है, आप चाहते हैं किस किस्म का एक्सेस चाहते हैं? उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि जो शीशे हैं ये नहीं होने चाहिए, दू बदू हमारी गुफ्तगू होनी चाहिए। हमने कहा कबूल। और क्या चाहिए? उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि जो रिकॉर्डिंग आप करते हैं वो ना करें, ताकि वो खुल के अपनी बात कर सके, उस पर दबाव ना हो, नफ्सियाती दबाव का शिकार ना हो। हमने कहा नहीं करते, खत्म। जब उन्हें पूरा माहौल और 2.5 घंटे की नशिस्त दी गई और वो बात करना चाह रहे थे, उनके अपने जो डिप्लोमेट 2 गए हुए थे काउंसलर एक्सेस के लिए, वो कतरा रहे थे। वो इंगेज करना चाहता था और वो बात नहीं करना चाह रहे थे उससे। क्यों? कि उनको हिदायत थी कि आपने कोई ना कोई बहाना बना के फिर यहां से रफू चक्कर होना है, ताकि फिर हमें कोई जवाब मिल जाए आईसीजे में जाने का। तो फिर उन्हें एतराज ढूंढा, और एतराज क्या था कि क्योंकि 2 सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे तो वो माहौल फ्री नहीं था, घुटन थी। जब मैं टेलीविजन पे ये सुना, कुदरती मैं रात को देख रहा था, मैंने उसी वक्त फोन किया फॉरेन सेक्रेटरी को। मैंने कहा अभी हिंदुस्तान के जो हाई कमीशन है उनसे राब्ता करें और उनको अभी बुलाएं और उनको नोट वर्बाल दें कि आपका तीसरा एतराज, आपने कहा वो जो सिक्योरिटी वाले दूर खड़े थे हम उनको भी हटा देते हैं, आइए तीसरी मर्तबा हम आपको एक्सेस देने को तैयार है। लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमने उनकी पूरी हुज्जत जो है हमने तमाम की, और फ्री एंड फेयर ट्रायल जो है ये हमने कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं किया, दिस इज फॉर ऑल टाइम।
کوئی ایسی صورتحال مستقبل میں آ سکتی ہے تو پھر ہم بحیثیت ایک قوم کے اس مشکل سے دو چار نہ ہوں۔ آخری بات، کچھ دوستوں نے کہا اس کو چھپایا گیا۔ جناب چیئرمین، اس میں چھپانے والی چیز تھی نہیں، چھپانے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آئی سی جے کا آپ فیصلہ پڑھ لیں، اس میں واضح ہے کیا ان کے تقاضے کیا ہیں، اور ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک سمری موو ہوتی ہے۔ سمری آج کل تو چیزیں چھپتی نہیں ہیں جناب، ابھی لکھی جاتی ہے تو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے نظر ہو جاتی ہے۔ وہ سمری اوپن سمری تھی، کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ کیبنٹ میں جاتی ہے، کیبنٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے، کوئی ان کیمرہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی، سب بیٹھے تھے، اس کی ڈسکشن ہوئی، اس کے مضمرات پر بحث ہوئی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر ایڈوائز ایشو کرتے ہیں آرٹیکل 89 کے تحت پریزیڈنٹ صاحب کو آرڈیننس کے لیے، اور پریزیڈنٹ صاحب آرڈیننس کر دیتے ہیں۔ یہ سب ایک اوپن پروسیس تھا، اور اس کے بعد ایک گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اور گزٹ نوٹیفیکیشن پبلک نالج کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی چھپانے کی، کوئی صحیفہ راز کی بات نہیں تھی۔ میں معزز ممبران کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بالکل آپ اطمینان کیجئے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو انشاءاللہ پاکستان کو کسی مشکل میں لائے گی، بلکہ ہندوستان کے عزائم کو آپ نے خاک میں ملایا ہے، اور آج ان دو بلوں کو آپ نے جس انداز میں، جس خوبصورتی سے، جس خوش اسلوبی سے، جس فراخ دلی سے پاکستان کے لیے منظور کیا ہے، انشاءاللہ ہندوستان کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی، اور انشاءاللہ ہم یہ جو ٹائم بارڈ لیجسلیشن آپ نے کی ہے، ہم اس کی فوری رپورٹ کریں گے ٹو دی ایشیا پیسیفک گروپ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایشیا پیسیفک گروپ اس کو اینالائز کر کے پلینری جو ہونی ہے ان اکتوبر اس میں پیش کرے گی۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے وہ سب جو مراحل تھے وہ طے کر لیے ہیں، اور کوئی جواز نہیں ٹھہرتا اب کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کو انشاءاللہ ہم وائٹ لسٹ میں دوبارہ لے کر آئیں گے، اور اگر پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو اس کا سہرا پوری قوم کے سر ہے، آپ کے سر ہے، اس سینٹ کے سر ہے۔ شکریہ۔